سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لا شریک له ولا وزیر له ولا مشیر له لا مثل له ولا مثال له لا والد له ولا ولد له ازلی ابدی احدی صمدی فردی فریدی دیمومی لا اول له ولا آخر له لا ظاہر له ولا باطن له ثم نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وسندنا سید ساداتنا سید عباداتنا شفیعنا کریمنا محبوبنا محبوب ربنا طبیبنا طبیب قلوبنا طبیب عیوبنا طبیب اجسادنا طبیب ارواحنا مرشدنا مخدومنا ملجانا ماوانا قائدنا قدوتنا آلانا اولانا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدق دل کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک رب کے حضور جھکنے والی ہر جبیں کو السلام علیکم۔ جامع مسجد ربانی بھوانا میں آج 7 ستمبر 2020 20ویں محرم الحرام 1442 ہجری ختم نبوت سیمینار سے مزین اس خوبصورت محفل میں ہم جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ حضرات نماز مغرب سے تشریف فرما ہیں اور اس وقت 10:40 ہوا چاہتے ہیں۔ طویل وقت آپ اس محفل کو رونق بخشے ہوئے ہیں اور مسجد کے حال میں موسم کی مناسبت سے اور کچھ لائٹوں کی وجہ سے حبس بھی ہے، اس کے باوجود آپ تشریف فرما ہیں۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ مجھ سے قبل یقیناً اسی عنوان پر بیانات آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی اسی موضوع پر 2-4 باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا، لیکن چہرے دیکھ کر مجھے محسوس ہو رہا ہے
کہ آپ احباب سے آج پہلی ملاقات ہے. ایسا ہی ہے. ایسا نہ ہو کہ پہلی ملاقات کہیں بھاری ہو جائے. جی کچھ دیر مجھے بھی برداشت کر لیں گے. پاکستانی قوم ویسے بہت کچھ برداشت کیا کرتی ہے ہر دور میں، بہت کچھ برداشت کرتی ہے. میرے خیال کے مطابق 90% ایسے ظلم ہیں جو اس قوم کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ان پہ ہوتے ہیں. 10% جو پتہ ہیں ان پہ رو دھو کے بیچاری بیٹھ جاتی ہے. اسٹیج پر علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، معززین علاقہ بھی تشریف فرما ہیں. میں ان کی توجہ کا سہارا لے کے کوئی بات پہنچانا چاہوں گا. کوشش کیجئے گا کہ آپ کا مکمل دھیان طالب علم کی جانب رہے. آپ اپنا آرام چھوڑ کر، کام چھوڑ کر محفل میں تشریف لائے. کوشش کیجئے گا میرے 5 منٹ ابتدا کے آپ توجہ سے سنیں، اگلی بات آسان ہو جائے گی. آپ یہ کام چھوڑ کر تشریف لائے ہیں، آرام چھوڑ کر تشریف لائے ہیں. کئی ضروری کام ہوں گے آپ کو، آپ وہ چھوڑ کر تشریف لائے. کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا. اس مسئلے کے متعلق آواز اٹھانا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے عشاء کی نماز ادا کی. میں یہ بات زیادہ توجہ کھینچ کے اس لیے کر رہا ہوں، میں چاہوں تو اپنی یہ بات 10 منٹوں میں کر کے جلدی سے رخصت بھی ہو سکتا ہوں. لیکن یہ معاملہ جو میں بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو کسی مقصد کے لیے آئے ہیں. اور یہ بھی مت سمجھیے کہ دنیا سے جب جائیں گے تو ہم ختم ہو جائیں گے. میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا نوجوانوں، انسان پر فنا نہیں ہے. رات کے اس پہر ایسی باتیں مشکل سے سمجھ آ جایا کرتی ہیں. انسان پر فنا نہیں ہے، آپ نے منتقل ہونا ہے. مسجد میں اعلان کیا ہوتا ہے؟ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا. انتقال کا کیا معنی؟ منتقل. آپ کچہری میں جاتے رہتے ہیں نا، پٹواریوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. یہ جگہ پہلے فلاں کے نام تھی، اب فلاں کے نام اس کا انتقال ہو گیا. جگہ ادھر ہی موجود ہے، پہلے فلاں کے نام پہ تھی، اب فلاں کے نام پہ انتقال ہو گیا. آپ کا، میرا، ہم سب کا انتقال ہونا ہے، منتقل ہونا ہے. انسان جب پیدا ہو گیا تو اب اس پر فنا نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ گئی میری؟ اگلی بات سنیے. جب فنا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہونا ہے. وہ جو ہونا ہے اس کی تیاری یہاں کرنی ہے. چونکہ مذاق نہیں ہے، ایک اہم تیاری ہے، اس لیے میری گفتگو توجہ سے سنیے گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے برا؟ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی. اب یہ میرے سامنے زیادہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں کہ جب آپ نہیں آیا کرتے یہ محفل کو آ کے بنایا کرتے ہیں.
یہ اس لیے فرنٹ لائن پر موجود ہیں، اب انہیں اٹھانا مناسب نہیں، لیکن جب ان سے بات سمجھی نہیں جائے گی یہ پھر مجھے تھوڑا سا تنگ کریں گے، ہلکا پھلکا میں برداشت کروں گا۔ یہ ہماری پنیری ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے، ہمارا مستقبل ہے، میٹھے ہیں۔ آپ کی توجہ رہی تو ان کی توجہ بھی ادھر ہو جائے گی۔ آپ نے عشاء کی نماز ادا کی، وہ بھی ایک خاص مقصد کے لیے کہ کہیں ہم نے پیش ہونا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ ٹکریں تو نہیں نہ ماری، نہیں، کہیں پیش ہونا ہے۔ آپ نے اس محفل میں حصہ لیا، تشریف لائے، بول رہے ہیں، کچھ چندہ بھی دیا ہوگا، حصہ بھی ڈالا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں پیش ہونا ہے ہمارا یہ عمل۔ آپ نے اس سے پچھلے مہینے ذی الحج میں قربانی ادا کی، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ عمل پیش ہونا ہے اور ہمیں نیکیاں ملیں گی، ہمیں ثواب۔ 9 ذی الحج کو آپ نے روزہ رکھا ہوگا، حیران ہو رہے ہیں؟ رکھا ہوگا، میں گمان کرتا ہوں آپ سے، اچھا رکھا ہوگا، کیوں؟ نیکی ملے گی، کام آئے گی۔ 10 محرم کو بعض حضرات نے روزہ رکھا ہوگا، اب جلدی جلدی بے شک کہہ دیا، جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے بھی کہہ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل بھی پیش ہوگا اور ہمیں نیکیاں۔ بڑی توجہ صاحبان، بہت توجہ۔ یہ نیکی ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، میں ذمہ داری سے بول رہا ہوں، یہ نیکی ہر ایک کو نہیں ملا کرتی، نہیں ملا کرتی۔ نیکی کے لیے اللہ رب العزت نے ایک معیار رکھا ہے، نیکی ملے گی صرف بندہ مومن کو۔ آپ کی آواز ابھی ڈھیلی ہے، میں منت کر بھی نہیں رہا، ارادہ میرا یہ ہے کہ میں منت نہ کروں، آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہی کافی ہے۔ اور بھوانا میں سوچا کرتا تھا کہ بھوانا پتنی نقشے میں پاکستان کے رہا یا نہیں رہا، تو پھر چلو اس دفعہ کال آ ہی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ نیکی اللہ نے اس کے لیے شرط رکھی ہے کہ یہ ملے گی بندہ، بولیے بولیے بولیے، بندہ مومن۔ یہ جو ایمان آپ نے حاصل کیا، آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ محمد الرسول اللہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، آپ مومن ہو گئے، مومن۔ لیکن اترائیے گا مت، اکڑیے گا مت، یہ ایمان خارج بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میری گفتگو آ رہی ہے لائن پر، توجہ۔ یہ ایمان رخصت بھی ہو جایا کرتا ہے، ہلکی سی لچکائی توحید پر ایمان رخصت ہو گیا، ہلکی سی لچکائی ختم نبوت کے عقیدے پر ایمان رخصت ہو گیا، ہلکی سی لچکائی عظمت صحابہ پر، ہلکی سی لچکائی اور انگلی اٹھ گئی کسی صحابی پر، ایمان رخصت ہو گیا، ہلکی سی لچکائی انگلی اٹھ گئی اہل بیت پر، ایمان رخصت ہو گیا۔ میری بات یہ سمجھ نہیں آئی میرے خیال میں؟ رب کی توحید پہ ہلکی سی لچک آئے تو ایمان، بول بول میرے ساتھ، ایمان۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ ہلکی سی لچک آئے اگر توحید پر، ایمان نہیں رہا کرتا۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ اللہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ بوانا والوں میرے ساتھ تھوڑا سا بولو، میں تھوڑی دیر کے لیے ہوں آپ کے پاس۔
اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، کوئی مانے تب بھی تنہا ہے، کوئی نہ مانے تب بھی تنہا ہے، کسی کے ماننے نہ ماننے سے اس کی وحدانیت پہ فرق نہیں آتا ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے، ہر صبح ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم آپ سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اللہ تنہا ہے، بول بول میرے ساتھ، اللہ اکیلا ہے، اور اسے ماننے کا ڈھنگ پتا کیا ہے؟ عرض کروں کہ پہنچ گئے ہو کدے؟ نوجوانوں توجہ، منو پتہ ہے اے ٹائم تو اڈے پیکج دے، میرے وال توجہ، اللہ کو ماننے کا ڈھنگ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کو میں اپنی گفتگو، میرا ایک انداز ہے، میں اپنے سٹائل کا بندہ ہوں، میں اپنے حساب سے چلا کرتا ہوں، اور میری ہر گفتگو کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ فاضل دیوبند کا بیٹا ہوں، یہ گھٹی قرآن والی اور توحید والی گھر سے ملی، پتہ اسے ماننے کا ڈھنگ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم جب رب کی توحید کا اعلان کرتے ہیں نا تو ساری کابینہ بیٹھ گئی، وزراء، مشیر، سارے بیٹھ گئے، کیا کریں؟ بہت تنگ آ گیا، میری بات سمجھ آ رہی؟ حضرات سمجھ آ رہی؟ کیا کریں؟ فیصلہ ہوا کہ معاذ اللہ آگ میں پھینک دیا جائے، حضرت ابراہیم کو جلا دیا جائے، ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، چیخا جلائی گئی۔ اب جب اتنے دنوں سے جلائی گئی تو کیسے پھینکیں؟ کیا طریقہ ہو کہ ابراہیم آگ کے درمیان میں جا کے گرے؟ ایک وزیر نے مشورہ دیا، ایک پنگوڑا بنایا جائے، جھولا بنایا جائے، اس میں ابراہیم کو بٹھایا جائے، جھولا جھلایا جائے، جب جھولا عین شباب پر ہو اس کی رسیاں کاٹ دی جائیں، جھولا آگ کے درمیان میں جا کے گرے گا۔ جب حضرت ابراہیم کو جھولے میں بٹھایا گیا، پنگوڑے میں بٹھایا گیا، کپڑے اتار دیے گئے، پگڑی اتار دی گئی، حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، لرزہ طاری ہے عرش پر، لرزہ طاری ہے، کیا کیا جائے؟ جب ایسے جھولا جھلایا جا رہا ہے، پنگوڑا جھلایا جا رہا ہے، پہلا چھونکا آیا، آواز آتی ہے السلام علیکم یا ابراہیم خلیل اللہ۔ میں توحید آپ کو بتانے چلا، وعلیکم السلام، تم کون؟ میں جبریل۔ کیوں آئے؟ آپ کو آگ میں ڈالنے لگے ہیں؟ پھر میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے لائق کو حکم ہو تو بتائیے، اگر آپ حکم دیں میں اس آگ کو اپنے پروں پہ رکھ کے ان نمرودیوں پہ دے ماروں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ یوں ہی تو علامہ اقبال نے نہیں کہا تھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے؟ آئے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ یقین جانو میرا دل کر رہا ہے میں پتہ نہیں کتنی باتیں آپ کو سناؤں، لیکن مجھے احساس ہے کہ آپ بڑی گرمی میں بیٹھے ہو۔ حضرت ابراہیم خاموش ہیں۔ دوسرا جھونکا آیا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون؟ میں میکائیل۔ آگ میں ڈالنے لگا، آپ حکم کریں میں می برسا کے آگ ٹھنڈی کر دوں۔ حضرت ابراہیم خاموش۔ تیسرا جھونکا، آپ کون؟ میں اسرافیل۔
آگ میں ڈالنے لگے. آپ حکم کریں میں سور پھونک کے آگ بجھا دوں. حضرت ابراہیم خاموش. ایک جملہ حضرت ابراہیم بولتے ہیں. حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں فرشتوں مجھے اتنا بتاؤ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس نے بھیجا ہے؟ اپنی مرضی سے آئے ہو یا اس نے بھیجا؟ کہتے ہیں آئے اپنی مرضی سے ہیں, اس سے پوچھ کر آئے ہیں. پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. آج آگ میں جانے والا ابراہیم خلیل جانے یا اسے بچانے والا رب جلیل جانے. اگر وہ جلانے پہ آیا ہے میں جلنے کو تیار ہوں. پیچھے ہٹ جاؤ. آج میں جانوں وہ جانے, آج میں جانوں وہ جانے. جب حضرت ابراہیم ڈائریکٹ ہو گئے, وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے. جب حضرت ابراہیم ڈائریکٹ ہو گئے, ہائے ہائے, یوسف کو بچانا تھا کنویں میں تو جبریل کو کہا جا کے پر بچھا, جا کے پر بچھا, جا کے پر بچھا. اسماعیل کو بچانا تھا تو جبریل کو کہا دمبا لے کے جا. یہاں بھی اللہ ہوا کو حکم دے سکتا تھا, فرشتوں کو حکم دے سکتا, لیکن جب حضرت ابراہیم ڈائریکٹ ہوئے تو اللہ بھی ڈائریکٹ ہو کے کہتے ہیں آپ فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ. ہوا کو نہیں کہوں گا, بارش کو نہیں کہوں گا, پیچھے ہٹ جاؤ. جس میں ابراہیم جا رہا ہے اسی کو مخاطب ہو کے اللہ نے ڈائریکٹ کہا یا نارو. سبحان اللہ. میرے خیال میں اوکھی گل شروع کر بیٹھا. یا نارو, یا نارو کونی بردا. مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر بردا تک بات ہوتی تو یخ ہو جاتی, لیکن اللہ نے حکم دے دیا سلامہ, اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگے. توحید, توحید. عرض کروں ایک جملہ, وہ اکیلا ہے. بولنا بولنا, بولے گا تو میں بات اگلی عرض کروں گا. وہ اکیلا ہے, ذات میں اس کا کوئی شریک. سارے بولو گے, سارے بولو گے. ذات میں کوئی شریک. تقریر پسند نہیں آئے گی تو اگلے سال نہیں بلاؤ گے. میں تھی اپنی ڈیوٹی دیا نا. اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک, اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک. معبود اکیلا ہے, مسجود اکیلا ہے. معبود اکیلا ہے, مسجود اکیلا ہے. عبادت کے لائق اکیلا ہے. عبادت قیام والی ہے, لائق اللہ ہے. سجدے والی ہے, لائق اللہ ہے. رکوع والی ہے, لائق اللہ ہے. نظر و نیاز کی ہے عبادت, لائق میرا اللہ ہے. چڑھاوے ہیں, لائق میرا اللہ ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. اس میں لچک آ جائے ایمان چلا جاتا. میری بات سمجھ آئی؟ میں اگلی بات پہ آ گیا. ختم نبوت میں ہلکی سی لچک آ جائے. صاحبان توجہ, ختم نبوت میں ہلکی سی, جی بولیے, ایمان, ایمان خارج ہو جاتا ہے. آقا آخری نبی ہیں, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. میرے آقا کے بعد کوئی نبی, کوئی نبی. اب حضرات تھوڑی سی آپ کی شفقت چاہتا ہوں. میں چھوٹا ہوں, علماء کرام بڑے ہیں, تشریف فرما ہیں. ہو سکتا ہے بعد سے میں عمر میں بڑا ہوں, باہر ہر لحاظ سے اتنا چھوٹا ہوں میں تو کہ لفظ چھوٹا بھی مجھ سے بڑا ہے. توجہ, کسی بھی شخصیت کا تعارف بڑی توجہ سے سنیے گا. میں ایسے انشاءاللہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حاجی صاحب فرما رہے تھے نا کہ یوں بھی ہو رہا ہے, اور حضرت مولانا بھی فرما رہے تھے کہ ادھر بھی کوئی تبلیغ کر, انشاءاللہ آپ نہیں جاؤ گے کسی کے جال میں.
شرط یہ ہے کہ توجہ سے سن لو مجھے منت نہ کرنی پڑے. کسی بھی شخصیت کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخصیت ہے، حافظ ہے، قاری ہے، عالم ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، مبلغ ہے، مذہبی لیڈر ہے، سیاسی لیڈر ہے، سماجی لیڈر ہے، منسٹر ہے، بادشاہ ہے، علماء ہے، صلحاء ہے، اتقیاء ہے، نجبا ہے، اتقیاء ہے، اولیاء ہے، صحابہ ہے. ہر ایک کا تعارف ولادت سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ. ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے. میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا. میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا. تھوڑا جب مسکرا کے کہہ دینا سبحان اللہ. منو کیوں لگ رہا ہے کہ بابی آئے نے؟ مسکرا کے ذرا کہو نا سبحان اللہ. میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے. کہاں سے؟ عالم ارواح سے. رب نے عالم ارواح میں 2 جلسے کیے. کتنے؟ یہ جلسہ کرنا رب کی سنت ہے. کوئی فتویٰ نہ لگا دے، میں جلدی دلیل دے دوں. قرآن سے دلیل دوں گا. پہلا جلسہ جو اللہ نے کیا عالم ارواح میں، اس میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا. آپ بھی تھے، میں بھی تھا. الستو بربکم قالوا بلا. جلسہ ختم. اس کا مطلب ہے مختصر جلسہ ہو سکتا ہے. الستو بربکم قالوا بلا. جلسہ ختم. اور الستو بربکم، ہائے ہائے ہائے، یہ کہلوا بھی بندہ سکتا ہے مجمع سے. بعض اس سے پہ ناراض ہوتے رہتے ہیں نا کہ ہم کیوں زور سے بول رہے ہیں، خطیب بلوا رہا ہے. اللہ نے جلسے میں بلوایا مجمع کو. الستو بربکم، وہ دسو کون ہے تہاڈا رب؟ تے اسی سارے نے مل کے کیا؟ قالوا بلا. میں دلیل قرآن چو دے رہے ہوں تے بولو. دوسرے جلسے میں اللہ نے نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا. پہلی دلیل آ رہی ہے ختم نبوت پر حضرات. نہ آپ کو بلایا نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. نبیوں سنو، تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا. لیکن سنو، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا پیارا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا حبیب. ثُمَّ جاءکم رسول، پھر آئے گا آمنہ کا لال. ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم، پھر آئے گا صدیق کا یار، پھر آئے گا بلال کا غمخوار، پھر آئے گا زہرا کا بابا، پھر آئے گا حسنین کا نانا. آج میرے ساتھ عہد کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دے دوسرا جلسہ جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے کے سامعین انبیاء، مقرر، خدا، موضوع شان مصطفیٰ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ ایک میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگر نوٹ کر لو کسی کے ہتھے نہیں چڑھو گے. اس محفل میں اللہ نے بلایا نبیوں کو. کسے؟ جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ اس محفل میں تھا. ادھے لوگوں نے تو سمجھ آئیے تھے، باقی انہاں نے ویکھ، باقی انہاں نو پہ ویدنے وے انہاں نو ہویا کی. جس نے نبی بن کے آنا تھا وہ اس محفل میں، اور جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں. ہائے ہائے ہائے، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی نہیں. اب توجہ،
میں آپ کہیں گے پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں فلاں تھا اور فلاں نہیں تھا؟ سوال ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ فلاں فلاں تھا اور فلاں؟ اب اگر کوئی کہے میں بھی اس محفل میں تھا، وہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا؟ بوانا والے جو تمہیں سمجھ آ جائے نا تے تسی منو ایتھی کہہ دے قاضی تقریر ہو گئی تو جا چھٹی دے دیو منو، یقین جان اگر جو سمجھ آ گئی یہ مطلب سمجھ نہیں آنی۔ میں بڑا قیمتی جملہ رسا، کیسے ہمیں پتہ چلے کہ فلاں تھا فلاں نہیں؟ اب کوئی کہے کہ میں بھی تھا، وہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ سوال ہے نا، سوال ذہن میں آ گیا؟ اب سنیے، کم از کم ہن منو کوئی بندہ متھے تے وٹ والا نظر نہ آئے۔ میرے کو قسم چوا لو یہ تبدیلی میں نہیں لے آندی، میرے تے کادا غصہ کرونا میں لے آندا ہے، میرے تے غصہ ہو کے نہ بولو۔ توجہ، اس محفل میں ہر وہ تھا جس نے نبی بن کے آنا، جو اس محفل میں نہیں وہ نبی، جھگڑے کی ضرورت ہی نہیں۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے؟ توجہ، اللہ فرماتے ہیں اسی آیہ مبارکہ میں، اسی آیہ مبارکہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ نبیّا، ہائے ہائے نبیّا، تم سارے میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے۔ ہائے 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 ہائے، تم سارے میرے محبوب سے پہلے جاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، میرا محبوب بعد میں آئے گا۔ اب جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے۔ جو نبی ہے وہ آقا سے پہلے، وہ آقا سے ثم جاءکم رسول۔ دیکھو نا قرآن واضح دلائل دے رہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ، نبیین، نبیین سارے نبیوں سے۔ میرا دل کر رہا ہے میں تبادلہ کر رہا تو انو بار بھیج دے، بار والے نو اندر لے آواں جی۔ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ ایک اور نقطہ عرض کروں اگر اجازت ہوئے تھے، جو تھوڑا تھوڑا ہینڈن کر دے ہوتے، ایک نقطہ۔ ثم جاءکم رسول، تبلیغی جماعت والے ہو تو اڈی بھی توجہ، تو انو دسن دی ضرورت ہی نہیں۔ منو 15 سال ہو گئے نے سٹیج تے، ہن تے وردی ویکھ کے پتہ چل جاندا ہے بندہ کیڑے محکمے دا ہے۔ توجہ، ثم جاءکم رسول، تبلیغ جماعت والے توجہ، میں پورے 6 نمبروں چو گل کر رہے ہیں۔ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، توجہ، پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔ اللہ آپ نے فرما دیا پھر آئے گا میرا رسول، نام نہیں لیا، رسول تو 313 آئیں گے، رسول تو 313 آئیں گے۔ ہم کیا سمجھے کہ کون آئے گا؟ آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ ہر جملے پہ اب قاضی منت کرتا اچھا نہیں لگتا۔ توجہ، 40 منٹ ہو بھی گئے مجھے گفتگو کرتے ہوئے۔ ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول۔ اللہ آپ فرما رہے ہیں رسول آئے گا، رسول تو 313 آئیں گے۔ کیا معلوم آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ بوانا والا توجہ، اللہ فرماتے ہیں جب میں نے کہہ دیا ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول، تو اب یہ رسول والا کلمہ میں کسی اور کے جملے کلمے میں یہ جملہ لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ مزہ آیا نہیں آیا؟ اور گل سمجھ آئی ہے؟ ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول۔
پھر آئے گا میرا، بولنا بولنا، پھر آئے گا میرا، پھر آئے گا میرا، اور وہ ایسا آئے گا، پہلے جتنے آئے وہ صرف نبی، آقا نبیوں کے نبی، جو پہلے آئے وہ صرف رسول، آقا رسولوں کے رسول، جو پہلے آئے وہ صرف پیغمبر، آقا پیغمبروں کے پیغمبر، جو پہلے آئے ان کے لیے صرف نبوت، آقا کے لیے ختم نبوت، جو پہلے آئے ان کی نبوت طفیلی، آقا کی نبوت ذاتی، جو پہلے آئے ان کی نبوت کے بعد نبوت، آقا کی نبوت کے بعد قیامت، جو پہلے آئے ان کے لیے کتاب اللہ، آقا کے لیے کلام اللہ، جو پہلے آئے ان کا معراج فرش پر، آقا کا معراج عرش پر۔ پھر آئے گا میرا رسول۔ ایک جملہ ہو رہا گیا، ہوں تو اڈی باری دوستو توجہ ہے میرے وال۔ اللہ فرماتے ہیں ثم جاءکم رسول۔ اب ایک سوال میں عرض کرنے چلا ہوں، یہ جو ہے شور نبی کا، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے، اگلی دلیل پہ میں پہنچ گیا، میں اس امید کے ساتھ پہنچ گیا کہ پچھلی دلیل آپ کو یاد ہو گئی۔ جی پچھلی دلیل آپ کو یاد، میں اگلی دلیل پہ پہنچ گیا، توجہ رکھنا صاحبان، توجہ۔ آدم کی باری آئی، نبوت، نو نبوت نہیں، مجھے یوں کہنے دے، نبوت آدم کے دروازے پر، آدم کو بڑا کر دیا، خود نبوت نبوت رہی۔ ہائے 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 ہائے، منو ایڈریس دیو میں گھر آ کے سمجھا ہوں۔ نبوت نو کے دروازے پر، نو کو بڑا کر دیا، خود نبوت نبوت رہی۔ نبوت ابراہیم کے دروازے پر، ابراہیم کو اونچا کر دیا، خود نبوت نبوت رہی۔ نبوت موسیٰ کے دروازے پر، موسیٰ کو تو اونچا کر دیا لیکن خود نبوت نبوت رہی۔ نبوت چلتے چلتے جب میرے آقا کے دروازے پہ آئی تو اب نبوت کا مقام اونچا ہو گیا، نبوت ختم نبوت بن گئی۔ مجھے سن لیں، صرف سن لیں، نبوت ختم نبوت بن گئی۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے جملے بھول جائیں گے، میرے توجہ سے سنیے گا، توجہ۔ آدم جی اللہ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، چند کلمے دیے آدم کو، چند کلمے دیے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو دو بندے مجھے نظر آ گئے، دو اور آئے، میں چلا جاؤں۔ توجہ، میں چہرے دیکھ کے بات کرتا ہوں، میں دیواروں سے کبھی بات نہیں کرتا، اور اپنی زندگی کا ثبوت دیجیے۔ ہائے ہائے، تنکا ہے نا، تنکا دیکھا ہوا ہے، دیکھا ہوا ہے تنکا، اسے ہوا آ کے ہلا دینا وہ مردہ ہے، تنکا مردہ ہے، ہوا نے ہلا دیا تب بھی مردہ ہے، ہوا نے اسے ہلا دیا تب بھی مردہ ہے۔ کوئی آپ کو دھکا دے وہ کیا ہوا جاگنا۔ میں اتنی منتیں کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، صاحبان توجہ توجہ۔ آدم جی اللہ فرمایا فتلقى، میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن ہی سے بات کر رہا ہوں۔ فتلقى آدم من ربه کلمات، چند کلمے۔ بلکہ وہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ، کتاب کہتے ہیں میں سے، اللہ فرماتے ہیں نبیوں تمہیں کتاب میں سے دوں گا، کتاب نہیں، ہائے ہائے، من کتاب، کتاب میں سے دوں گا، کتاب نہیں، حکمت میں سے دوں گا، مکمل نہیں، من کتاب، اس لیے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات، چند کلمے۔
توجہ میرے معنی کی طرف آئیے، آپ کو لطف آئے گا. آدم جی اللہ آپ یہ لے جائیے، من کتاب یہ لے جائیے. آپ کے بعد نو آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. توجہ میں اگلی دلیل پہ پہنچ گیا. نو آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. کیوں؟ سلسلہ جاری ہے، ارتقاء کا تسلسل جاری ہے، کائنات کا ارتقائی عمل جاری ہے، انسانیت پروان چڑھ رہی ہے، بچہ جوان ہو رہا ہے. پہلے یہ لباس، تھوڑا سا بچہ بڑا ہوا، اب یہ لباس، بچہ اور بڑا ہوا، اب یہ لباس، اب ماشاءاللہ 6 فٹ کا مکمل ہو گیا، اب یہی رہے گا. اب یہی رہے گا، اب اس کا ماپ یہی رہے گا. اب صرف یہ پوچھنا ہوگا قاضی صاحب ٹیلر کیڑا ہے؟ تو انہوں نہیں کہہ رہے تو یہ ہمیں گھبرا گیا. یہ آدم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد نو آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. نو آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. ابراہیم آپ یہ لے جائیے، آپ کے بعد موسیٰ آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. موسیٰ آپ یہ لے جائیے. توجہ آپ کے بعد عیسیٰ آ رہے ہیں، باقی وہ لائیں گے. جب میرے آقا کی باری آئی تو اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب جو بڑا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے. میرا جملہ ضائع چلا جائے گا. اسٹیج والوں تھوڑی سی شفقت دیجئے گا. محبوب سارا لے جا، محبوب سارا لے جا، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، طریقت ساری لے جا، حکمت ساری لے جا، تدبر سارا لے جا، فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، شرافت ساری لے جا، سیادت ساری لے جا، عبادت ساری لے جا، طہارت ساری لے جا، تلاوت ساری لے جا. محبوب عدالت لے جا، جا کے فاروق بنا. محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق سجا. محبوب سخاوت لے جا، جا کے عثمان بنا. شجاعت لے جا، حیدر سجا. طہارت لے جا، حسین بنا. کیا ذرا سبحان اللہ. سیاست لے جا، حسن دا امام معاویہ بنا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. محبوب سارا لے جا، بچانا کیا ہے، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں. توجہ توجہ صاحبان توجہ، تیرے بعد آنا، تیرے بعد آنا. اب اسی آیہ مبارکہ کے ساتھ حدیث مبارکہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. آقا فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. میں اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا. اللہ نے جو اچھائی بھیجنی تھی، اللہ نے جو اچھائی بھیجنی تھی دنیا میں مجھے دے کے بھیج دی. اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی. اللہ نے پیچھے اچھائی چھوڑی. ہن کوئی آئے گا کیوں تے او لائے گا کیا؟ تو بولو اللہ پیچھے اچھائی چھڑی. جو کچھ بھیجنا سی اللہ بھیج دیتا. نہیں بھیجا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. سارا کچھ بھیج دیا، سارا کچھ. اسی لیے تو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات. اصلی ذرا سبحان اللہ کا منت میں ایک غوطہ لاما. جہاں کے سارے کمالات
جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، ایک تجھ میں ہیں، ایک تجھ میں ہیں۔ بابو بہ جا کی استخارہ کر رہے ہو؟ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ، او میرے والے دیکھو، میرے والے دیکھو سونیا، میرے والے دیکھو، جہاں کے سارے کمالات، میں کوئی نقطہ عرض کرنا چاہنا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، ایک تجھ میں ہیں۔ حضرت نانوتوی لکھتے ہیں یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، آدم کی انابت تجھ میں ہے، نو کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، ابراہیم کا ولولہ توحید تجھ میں ہے، موسیٰ کے معجزات تجھ میں ہے، الیاس کا تقوی تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے۔ جہاں کے سارے کمالات، جنہوں سمجھ آ گیا لطف آ جائے گا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ قاضی عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں، جہاں کے سارے کمالات، توجہ، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، آدم کی انابت تجھ میں ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے۔ جڑا چپ رہا دکھ اس تے ہوئے گا، سمجھ آ گیا پھر بخیل بنیا۔ حضور فرماندے نے انہوں جنت دی خوشبو بھی نہیں لگنی۔ جہاں دے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، یوسف کا حسن تجھ میں ہے، تجھ میں ہے، موسیٰ کے معجزات تجھ میں ہے، الیاس کا تقوی تجھ میں ہے، یوشع کا جہد تجھ میں ہے، نوح کا ولولہ تبلیغ تجھ میں ہے۔ جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں، ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے، عمر کی عدالت تجھ سے ہے، عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے، حیدر کی شجاعت تجھ سے۔ ایک دفعہ ذرا پھر کیا دے سبحان جہاں کے سارے کمال، جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں، جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ انہیں کیا کہتے ہیں؟ خوش ہو کے بول، خوش ہو کے بول، دل نال بول، راضی رہ کے بول۔ حضور کے شاگرد صحابہ، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، کیا کہنے صحابہ کے؟ کیا کہنے صحابہ کے؟ صحابہ حضور کو دیکھتے ہیں، حضور صحابہ کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے ساری کائنات کے ولی اکٹھے ہو جائیں، ان کی ریاضتیں، عبادتیں، ولایتیں اکٹھی کر لی جائیں، اکیلا ایک صحابی مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کر اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے اپنی نگاہ کھول کے وہ ضحیٰ کے مکھڑے پہ ڈالتا ہے۔ ساری کائنات کے ولیوں کی عبادت بلال کی اس ایک نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہم کہاں سے لائیں وہ آنکھ جس آنکھ نے وضحیٰ کا مکھڑا دیکھا؟ ہائے ہائے ہائے، ہم کہاں سے لائیں وہ چہرہ جس چہرے پہ آقا کی نگاہیں پڑی ہوں؟ کیا کہنے ہیں صحابہ کے؟ آج اگر کوئی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، میرے علماء نہیں کہہ رہے، میرے اکابر نہیں کہہ رہے، حضور فرماتے ہیں اگر کوئی میرے کسی ایک صحابی پہ تنقید کرتا ہے، اصل میں وہ مجھ پہ تنقید کرنا چاہتا ہے، اس کی جرت نہیں کہ مجھ پہ تنقید کرے تو پھر میرے صحابی پہ انگلی اٹھاتا۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا فمن احبہم۔ جمعہ کدی نہیں پڑھیا؟ ہر جمعے تے ہر خطیب پڑھدا ہے اللہ، تسی پر اس ٹائم وضو کر رہے ہوندے ہو جس ٹائم خطیب خطبہ دے رہے ہیں۔
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. ہائے ہائے ہائے. جب تیر انداز نشانہ سیکھنے کے لیے کسی ایک جگہ کو ٹارگٹ بنا کے وہاں تیر اندازی کرتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں غرضا. اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. ایویں ٹارگٹ والی جگہ نہ بنا لینا کہ اپنے تیر اتھے ہی مارنے نے. اللہ آقا صحابہ تے فرمایا نہیں، اصحابی، میرے کسی ایک صحابی نو بھی. او بول یارا بول. میرے کسی اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. صحابہ وہ ہیں جن کی تربیت میرے آقا نے کی ہے. صحابہ نہ ہو تو ہم تک دین نہیں پہنچتا. بولو. میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں ہیرے نہیں تولا کرتے. جس ترازو پر لکڑیاں تولی جاتی ہوں وہاں سونا چاندی نہیں تولا کرتے. صحابہ اور اہل بیت کو اگر دیکھنا ہو تو تاریخ کے ترازو میں نہ دیکھ، اللہ کے قرآن میں دیکھ یا آقا کے فرمان میں دیکھ. تاریخ گند ہے. تاریخ کے پیچھے بھاگے گا تو گمراہی ہوگی، فرقہ واریت پھیلے گی معاشرے میں. تاریخ انہوں نے لکھی ہے جن کی کوئی سند نہیں. اب کون کون سی بات آپ کے سامنے رکھوں. تاریخ میں نہیں دیکھنا. آج ایک دو جملے کر دو. جو تھک گئے تم نے دوسرے فجر تو بعد باقی کر لیں. میں بس انشاءاللہ ختم کر رہا ہوں، زیادہ لمبی نہیں بات لے کے جاتا. ایک بات مجھ سے سن لیجئے. آج خدا نخواستہ، اللہ نخواستہ کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی واقعہ ہو جائے، یہ سیلاب آ رہا ہے، کرونا ہے، ڈرونا ہے، مرونا ہے، سیلاب ہے، بارشیں ہیں، طوفان ہے، آندیاں ہیں. الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ کا دور ہے. ایک ایک چینل کے کئی نمائندے ہر گلی میں موجود ہیں. ان کے پاس کیمرے ہیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس کے باوجود خدا نخواستہ کہیں حادثہ ہو جائے، صبح اخبارات دیکھ لیں، چینل دیکھ لیں، ہر چینل پہ خبر مختلف ہوگی. اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا ہے، اموات کی تعداد مختلف ہوگی. سر جی ہلانا ہے، سر تے ول کر کے ہلاؤ جی، مختلف ہوگی. توجہ صاحبان. یہ اگلے اسٹیشن تے پہلے پہنچ گئے. مجھے ایک ترتیب، میں نے بات توحید سے شروع کی تھی، اسی وقت کہہ دیا تھا گھبرائیے گا مت. میرا اپنا ایک انداز ہے، میرے بات سمجھانی ہوتی ہے، کرنی ہوتی ہے. گھبرائیے گا مت. اب دیکھیں نا، مجھے بات بلوا دیتے ہیں. ہاں، مختلف اموات کی تعداد مختلف، زخمیوں کی نقصان کا تخمینہ مختلف، اور اس کے لیے جو فنڈ آئے وہ مختلف، اور وہ کہاں گئے وہ رپورٹیں مختلف. ذرائع ابلاغ کا دور، میڈیا کا دور، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور نمائندگان ہر گلی میں موجود. اس کے باوجود مختلف. آج کی تاریخ جب کوئی لکھنے بیٹھے گا وہ آج کی ان خبروں کو اکٹھا کرے گا. یہ ہوتی ہے تاریخ. یہ ہوتی ہے. اس دور میں جب یہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، نمائندگان، کیمرے کچھ بھی نہیں تھا، آنے والے کو خود آ کر بتانا پڑتا تھا. وہ جو آپ نے سن رکھا ہے نا مسلم بن نقیب، وہ میں ہوں. وہ جو آپ نے حسین سن رکھا ہے نا وہ میں ہوں.
نہیں میری بات سمجھا؟ آج آپ نے ٹرمپ کو سن بھی رکھا ہے، دیکھ بھی رکھا ہے، مودی کو سن بھی رکھا ہے، دیکھ بھی رکھا ہے۔ اس وقت سنا ہوتا تھا، دیکھا ہوا کیونکہ میڈیا نہیں تھا، اور پھر آج کی اس تاریخ کو کوئی لکھے تو وہ آج کے اخبار اکٹھے کرے گا۔ اگر وہ آج بندہ موجود ہے پھر اکٹھے کرے گا نا، اور اگر وہ آج موجود ہی نہیں۔ میں ذمہ داری سے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، میں اختلافی بات نہیں کر رہا، میں سمجھانے کے لیے صرف بات عرض کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ اس وقت جس نے اس واقعے پہ تاریخ لکھی نا، وہ واقعے کے 70 سال بعد پیدا ہوا ہے، 70 سال بعد پیدا ہوا، پھر کم از کم 30 سال کے بعد لکھا ہوگا۔ صحابہ اور اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انہیں تاریخ میں نہیں اللہ کے قرآن میں دیکھنا، اور جب یقین جانے کوئی کسی صحابی کی توہین کرے وہ ہم میں سے نہیں، کوئی کسی اہل بیت کی توہین کرے وہ ہم میں سے نہیں، میں تو بلکہ یوں کہا کرتا ہوں کوئی اہل بیت کے جوتے کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کی توہین کرے، بولو 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 بولو، وہ ہم میں سے، اس لیے کہ حضور نے محبت کی ہے اور پیارے آقا نے محبت کا حکم دیا ہے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، میں نے کہا نا کہ مجھے آنے دیں، وہ اسٹیشن پہ پہلے پہنچ جائے۔ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا، ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا، جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، متی کے سر کا ہے تاج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے، مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، سنی ہن تیرے کمی زہرا، پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، رب نو سجدہ کرن دی خاطر رات منگدی لمبی زہرا، یادی ملکہ بطول زہرا، طہارتاں دا اصول زہرا، حسن و حسین دے حبداراں دا سلام کر لے قبول زہرا۔ کون فاطمہ، کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، عابدہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، عاملہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتضی فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ فاطمہ، پیارے آقا نے نام رکھوایا فاطمہ۔ اٹھائیے قاموس، لغت کی کتابیں اٹھائیے، فاطمہ معنی دیکھیے۔ فاطمہ جدا کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، ہٹا دی گئی، الگ کر دی گئی۔ یا رسول اللہ کیا معنی بنتا ہے؟ الگ کر دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، جدا کر دی گئی، ہٹا دی گئی۔ چپ، میں منت نہیں کرنی، اور بندہ چپ رہ نہیں سکتا جنہوں گل سمجھ آ جائے۔ ہٹا دی گئی، علیحدہ کر دی گئی، الگ کر دی گئی، جدا کر دی گئی۔ یا رسول اللہ کیا معنی بنتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں فاطمہ بھی اور اس سے محبت کرنے والے بھی جہنم سے الگ کر دیے گئے، جہنم سے ہٹا دیے گئے، جہنم سے علیحدہ کر دیے گئے، جہنم سے جدا۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان در علی کا گھر، نبی کا گھر، جس میں رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، وہ دونوں ان کے نور عین، وہ دونوں ان کے نور عین، حضرت حسن حسین۔ پاسا ڈھلا ہے یا میرا کان بند ہے؟ وہ دونوں ان کے نور عین، حضرت حسن حسین، جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔
امام قبلتین کہتے ہیں اپنے دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے۔ اے بڑا ڈاڈا جملہ نے، اے بڑا ڈاڈا جملہ نے، جے کہندے ہو تے رہن دینا، اے بڑا ڈاڈا جملہ ہے، کہندے ہو تے رہن دینا۔ اے چہرے دیاں شلوٹاں دسن گیاں وہ جملہ کتھے جا کے لگے ہے۔ دل براں بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ نہ یزیدیت کا وکیل ہوں، نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی شبیل ہوں، میری برزبہ بھی حسین ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے ساکی بدلے میخان بدلے مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد حسین عامل حسین کامل حسین کاری کربلا دا حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے، اے گنتی شنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پاک ہے۔ بس کران میرا میں بڑا رولا میں پائے پر میرا بچہ ہون اٹھے، سیال بھی ٹوپی کام ماندی یا کرتے ہائے 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 ہائے۔ ایک گل یاد آ گئی ہے، دن ناراض نہ ہوتے جی، اے ٹوپی تو گل یاد آئی ہے منو، وہ ایک مکتبہ فکر دے بڑے بزرگ گزرے نے، حضرت روپڑی صاحب رحمہ اللہ، ناراض نہیں ہو رہے ہو؟ وہ کدے سفر تے سن، مسافرہ لی مسجد سی، انہوں نے نماز پڑھی تے اینک اس طرح نہ اگے رکھ دیتی، لوگ گزر رہے نے اتھو بہت زیادہ، وہ کسی گزرن والے دا پیر لگا تے وہ تھوڑی دی نا ٹوٹ گئی، ٹیڑھی جی ہو گئی، اس جنے نے جلدی جلدی چکی اینک حضرت نو دیتی، ادب نال دیکھیا نا کہ مولوی صاحب نے حضرت جی نے شکل تو پتہ چل جاندہ ہے نا، پکڑائی انہوں نے تے نال کیا میں معذرت چاہنا میں تکیا نہیں تے ٹر پیا اگے، روپڑی صاحب نے روک لیا، کہندے نے منو لگتا ہے تو دیوبندی ہے، منو لگتا ہے تو انہیں کہا جی میں واقعی دیوبندی ہوں پر تو انہوں کی بھی پتہ لگا، انہوں نے موج وچ گل آئی سی، وہ کہندے نے تو دیوبندی ہے ذرا درمیان چو، نہ بہتے نرم تے نہ بہتے سخت، معتدل جے ہو تے تو کیا بھی میں تکیا نہیں تے میں معذرت چاہنا، جے ہوندا نا کوئی بریلوی تے انہوں پتہ چل جاندا ہے حضرت نے تے انہیں منو نمی لے کے دین سی، تے وہ اگلی گل کر دے نے، کہندے نے جے ہوندا نا کوئی میرے طبقے دا، سمجھ گئے؟ تے انہیں کہنا سی تو راج رکھی کیوں ہے؟ کونی گل سمجھ آئی؟ ہوں اس تو بڑھ کے میں اور کی دینا،
اللہ اکبر کبیرہ. حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین جنت دا بادشاہ ہے. حسین آل رسول لکھ لے دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا. حسین کون حسین؟ تیرا حسین، میرا حسین، رب کا حسین، سب کا حسین. حسین اولیاء کا، انبیاء کا، مصطفیٰ کا، مرتضیٰ کا، صوفیوں کا، کلندروں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا. کون حسین؟ گل امامت. گل امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ. وقار منبر، حسن سجدہ. کون حسین؟ کون حسین؟ کون حسین؟ توجہ. حرم سے نکلا علم اڑاتا، حرم سے نکلا علم اڑاتا، ملوکیت کے محل گراتا، یزیدیت کے نشان مٹاتا. کون حسین؟ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا کہ جس کا عنوان ہے شہادت. شہید زندہ ہے تا قیامت. حسن سجدہ، حسن سجدہ، حسن سجدہ. جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے. آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے. کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے. کیا نمازی ہے کہ بے خوف ادب سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج. آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے. ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام. سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے. یہ اعزاز کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل. سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے. تیرا سجدہ اللہ اللہ ایسے بھی ہے مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے. متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. جڑے سو گئے ہو پھر ستے رہو. ہائے رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں. رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں. شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں گا. کون حسین؟ کون؟ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا. حسین بس حسین ہے. عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک. بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. ہو اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین. حسین بولنا بولنا حسین. حضور اتنی محبت فرماتے ہیں. پیارے آقا گلی سے گزر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ کا گھر ہے. بچے کے رونے کی آواز آئی. صحابہ کو گلی میں چھوڑا اندر تشریف لے گئے. دیکھا حسین پنگوڑے میں ہیں. یہ اوپر والا قمیض کا بٹن یہ سختی سے بند تھا. اس بندش کی وجہ سے تکلیف میں تھے حضرت حسین. پیارے آقا نے بٹن کھولا. نشان والی جگہ پہ نبوت کے لبوں سے بوسہ دیا اور بوسہ دے کے فرمایا فاطمہ بیٹا حسین کو رونے نہ دیا کر. جب حسین روتا ہے میں محمد کا دل دکھتا ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے دروازے پہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا. آقا باہر تشریف لائے. جاڑے کا سردی کا موسم تھا تو میں اپنا مسئلہ بھول گیا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ. پیارے آقا نے اپنے اوپر چادر کملی اوڑھ رکھی تھی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ عصر کے وقت اتنے موٹے نہیں تھے. ابھی شام کا وقت ہے بڑے موٹے دکھائی دے رہے ہیں. تو پیارے آقا مسکرائے اور اشاروں سے کہا یہ میرے کندھے سے چادر اتار. وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے چادر اتاری تو دیکھا داہنی بغل میں حسن تھا بائیں بغل میں حسین تھا. پھر پیارے آقا نے ان کا سر لیا. حسین کا سر لیا اسے سونگا. حسن کا سر لیا اسے سونگا. صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا. پیارے آقا نے فرمایا جب تمہیں خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے پھول سونگتے ہو. جب میں محمد کو خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے میں حسن و حسین کو سونگتا ہوں. یہ اللہ نے جنت سے میرے لیے پھول بھیجے.
اتنی محبت فرماتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں پیارے آقا کے ساتھ ہوں, قافلہ ہے, ایک سواری پہ میں ہوں, ایک پہ پیارے آقا ہیں, ایک پہ سیدہ فاطمہ ہیں, فاطمہ کی گود میں حسن و حسین دو پھول ہیں. قافلہ جا رہا ہے, شدت کی دھوپ, پیاس لگی, شہزادے رونے لگے, پانی ختم ہو چکا تھا قافلے کے پاس. پیارے آقا نے صحابہ سے پانی پوچھا, ان کے پاس بھی نہیں تھا. پھر قافلہ چلتا ہے پڑاؤ کرنے کے بعد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پیارے آقا جب رونے کی آواز سنی حسن و حسین کی, فاطمہ کی سواری کے قریب اپنی سواری لائے اور سواری لا کے فرمایا فاطمہ بیٹا یہ بچے, یہ میرے پھول, یہ میرے بیٹے, یہ میرے لال پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں, انہیں باری باری میری گود میں دے دو. حسن کو دے دو, پھر حسین کو دے دو. دونوں کو اپنی گود میں لیا, اپنی زبان ان دونوں کے منہ میں ڈال دی. وہ چوستے رہے. وہ جب چپ ہو گئے تو پیارے آقا نے انہیں واپس دے دیا. اتنی محبت فرماتے ہیں. جب پیدا ہوتے ہیں حضرت حسن حسین, آپ نے علماء سے باتیں سن رکھی ہیں, لیکن چونکہ میں نے اس واقعے میں سے کوئی بات لینی ہے, بہت ٹائم زیادہ میں نے کر لیا, میں بس انشاءاللہ ختم. یہ تو ابتدا کی بات ہے, ابتدا کی بات نہیں, یہ تو ساری باتیں موضوع سے ہٹ جاتی ہیں نا. کوئی فرمائشی پروگرام حضرت ہوتا تو پھر تو اور بات تھی. توجہ, پیارے آقا محبت فرماتے ہیں. حسن حسین کے منہ میں گھٹی دی پیارے آقا نے اپنے لعاب دہن کی. اب ایک بات قاضی سے سن لیجئے, میں کوشش کروں گا کہ وہ میں بات آپ تک پہنچا سکوں. پھر پیارے آقا نے حضرت حسین کے کان میں آذان کہی. سبحان اللہ کہتے ہیں. پیارے آقا نے ساری زندگی آذان نہیں کہی, ساری زندگی آذان نہیں کہی, حسین کے کانوں میں کہی. یقین جانے اس خاموشی کے لیے جملے نہیں ہیں میرے. ساری زندگی, علماء سے پوچھئے گا, میں طالب علم ہوں, پیارے آقا نے ساری زندگی آذان نہیں کہی, حسین کے کانوں میں آذان کہی. اب آذان ہے کیا؟ عرف عام میں کہوں تو آذان بلاوا ہے نماز کی طرف, یہ عرف عام ہے. عرف خاص میں کہوں تو آذان بلاوا ہے اقامت دین کی طرف. آذان بلاوا ہے اقامت, آذان بلاوا ہے نماز کی طرف, اقامت دین کی طرف. حضور نے ساری زندگی پھر اذان کیوں نہیں کہی؟ اس لیے کہ پیارے آقا جو بلائیں حی علی الصلاۃ, آؤ, تو اس وقت کوئی مومن کلمہ گو کہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے تو اس کی بدبختی نہ ہو جائے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس خدشے کی وجہ سے پیارے آقا نے ساری زندگی آذان, کہ پیارے آقا جو بلائیں تو اس وقت کوئی نہ آ سکے. پیارے آقا جو بلائیں تو اس وقت کوئی نہ آ سکے تو اس کی کہیں بدبختی نہ ہو جائے, اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آ سکے, بدبختی نہ ہو جائے. اس لیے پیارے آقا نے آذان نہیں کہی. ضروری نہیں میں زور لگاؤں, جنہیں لذت آنی ہے انہیں ویسے بھی آ جانی ہے. حسین کے کانوں میں آذان کہی. کتنا اعتماد تھا حسین کی نماز میں. کتنا اعتماد پیارے آقا کو. حسین جس وقت قاتل سر پہ ہوگا تب بھی سر سجدے میں رکھے. کتنا آقا کو اعتماد. نماز حسین کی نماز کا کتنا آقا کو اعتماد. حسین اس وقت کھڑا ہوگا اقامت دین کے لیے تو آقا کی یہ اذان بتاتی ہے کہ حسین کا یہ سفر اقتدار کے لیے نہیں تھا, اقدار کے لیے تھا. ملے گی جنت, پیے گا کوثر, اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا.
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم اغفرت کا وسع من ذنوبی ورحمت کر جائدی من عملی اللہم اجرنا من النار ربی انی مغلوب فانتصر اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم یا اللہ سب کا مل بیٹھنا اپنی برگاہ میں قبول فرما صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما غلطیوں کو درگزر فرما یا الہ العالمین فرقہ واریت کی لعنت سے بچ کر قرآن و سنت کے عظیم نظریے پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین ہم سب کو نیک بنا ایک بنا بیماروں کو شفا نصیب فرما مقروضوں کو قرض سے نجات عطا فرما پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما بے گھروں کو اپنا گھر نصیب فرما بے روزگاروں کو جائز اور حلال روزگار مہیا فرما بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اپنا اپنے پیارے رسول کا والدین کا سچا مطیع اور فرما بردار بنا یا الہ العالمین یا رب العالمین اس وقت جتنے ہاتھ تیرے دربار میں اٹھائے بیٹھے ہیں سب تیرے در کے مانگت ہیں سب کی جائز دلی تمناؤں کو پورا فرما ہم سب کو حج بیت اللہ کی شہادت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری نصیب فرما نبی کے قدموں میں موت نصیب فرما یا الہ العالمین جتنے بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں کرونا کی وجہ سے ہیں یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما کورونا کی وجہ سے جو اللہ فوت ہو گئے انہیں شہادت کے درجے پہ رتبہ عطا فرما یا الہ العالمین حرمین شریفین کے دروازے امت مسلمہ کے لیے کھلوا دے یا اللہ کھلوا دے دروازے حرمین شریفین کے لیے دروازے اللہ امت کے لیے کھلوا دے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر سلام کرنے کو بیتاب ہیں یا اللہ دروازے کھلوا دیجئے یا اللہ دروازے کھلوا دیجئے طواف کے لیے بیتاب ہیں مسلمان یا اللہ دروازے کھلوا دیجئے یا اللہ امت مسلمہ اس وقت عجیب کشمکش میں عجیب ذلتوں میں پستیوں میں گرتی جا رہی ہے یا اللہ امت مسلمہ کو عروج عطا فرما عزتیں عطا فرما عظمتیں عطا فرما یا اللہ مسلم حکمرانوں کو اتحاد اور اتفاق کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ مسلم حکمرانوں کو ایسی جرت نصیب فرما کہ وہ کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں یا الہ العالمین ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صحابہ اکرام اہل بیت عزاب ازواج مطہرات امہات المومنین بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ان سب کا حیا ادب نصیب فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ